کبھی کبھی زندگی ان راستوں کی طرف چل پڑتی ہے جو ہمارے لیے بنے ہی نہیں ہوتے۔ ہم دوسروں کے دیے ہوئے دکھ اور تکلیف برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم دوسروں کی طرف سے دی گئی اذیتوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، رلائے جاتے ہیں اور دل بے چین ہوتا ہے، سانسیں رکنے لگتی ہیں، اور جب ہر رشتہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے تو یاد رکھو اللہ بہت بڑا بردبار ہے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جسے عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل، ایک ایک زیادتی اور ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون رہو، کیونکہ وہاں پر زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ تم یاد رکھو اللہ کی تدبیر دنیا والوں کی تدبیر سے بہت بڑی ہے۔ اور پھر سورہ یوسف بھی تو یہی سکھاتی ہے کہ کچھ چیزیں مختصر لمحوں میں تمہیں نہیں دی جاتی، بلکہ وہ صدیوں کے لیے تمہارے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ یاد رکھو اگر یوسف کو ابتدا ہی میں مصیبت سے نکال لیا جاتا تو مصر کی کنجیاں یوسف کے حصے میں کہاں سے آتی؟ تم دیکھتے ہو نا کہ تمہارے ساتھ برا کرنے والے آزاد گھومتے پھرتے ہیں، ان کے پاس عزت بھی ہے اور دنیا بھی ہے، اور ان کو ان کی گئی زیادتیوں کی سزا نہیں مل رہی، اور وہ تمہارے ساتھ مزید چالیں چلتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھو دنیا والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یقیناً اللہ بہت بہترین چال چلنے والا ہے۔ اگر آج ان کا وقت ہے تو کل وقت تمہارا ہوگا، اور تمہارے ساتھ تمہارا رب ہوگا۔ جب تم سب کچھ اپنے رب پر ڈالتے ہو تو وہ کیسے تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا؟ وہ تو بڑی شان والا رب ہے، بڑے انصاف کرنے والا رب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یقیناً اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو نہیں چھوڑتا۔ تم جان رکھو جو زیادتی یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، تو ایسے معاملات رب کے دربار میں بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے دربار میں کوئی گواہ رشوت لینے والا نہیں۔ اس کے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو کھڑا کریں گے تو کسی انسان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر رائی کے برابر بھی کسی کا عمل ہوا تو ہم اس کو لا کھڑا کریں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ ہمیں کبھی کسی انسان کو کھو دینا، کسی چیز کو کھو دینا وقتی طور پر بڑا دکھ دیتا ہے۔ یقیناً یہ پریشانی، یہ دکھ وقتی ہوتا ہے، یہ سب عارضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں تو اللہ نے ہمارے لیے کوئی بہت بڑا انعام رکھا ہوتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور اللہ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر اگر تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، گناہگار لوگوں سے ان کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ بس تم یاد رکھو اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے، پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو ساری دنیا سے نواز دیتا ہے۔
مگر اپنا ساتھ نصیب نہیں کرتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آنے والے بہترین دن عطا فرمائے اور تمہارا نصیب ایسا لکھ دے جیسے تم خوش، تمہاری تمام خواہشوں کو پورا فرما دے، تمہیں ذہنی سکون عطا کر دے اور تمہارے معاملات آسان کر دے۔ آمین۔